علیکم، میں حسمیرہ افضل اور آپ کے ساتھ آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ تھوڑا سا سٹار سے ہٹ کے آج میں سٹونز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ سٹونز ہماری زندگی میں اور ہمارے سٹارز کے ساتھ کیوں امپورٹنٹ ہیں اور کیوں ان کی قدر قیمت ہے اور کیوں لوگ اس کو صحیح غلط سمجھ کے کس طریقے سے اس کو پہننا چاہیے اور کیوں پہنتے ہیں اور ان کا فائدہ کیا ہے ہماری زندگی میں اور ان کے بعض اوقات غلط طریقے سے پہننے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سٹونز کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ جیسے 7 ستارے ہیں، بروج کے حوالے سے نہیں، 7 ستاروں کے حوالے سے، اور اسی طرح 7 دن، اور اسی طرح ہماری یہ جو فنگرز ہیں، ہینڈز، یہ پام، اس کے ساتھ یہ منسلک ہیں اور اس کے مطابق، اس کے اکارڈنگ اس کو پہننا چاہیے، دنوں کے مطابق اور اپنے سٹارز کے مطابق، اور وہ سٹارز جو ہمارے زیچہ میں ایفیکٹ اچھا یا برا کرتے ہوں یا اس کا اثر یا ایفیکٹ اس پہ نہ ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر میں پہلے چھوٹی سی اگزامپل دے دوں کہ جیسے آج میں ایک اپنے کلائنٹ کا زیچہ دیکھ رہی تھی، تو اس میں مجھے اس کی جو مارس کی پوزیشن ہے تھوڑی سٹرونگ نہیں لگی۔ تو پھر ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مارس اس کے کس سٹار کو، کس زوڈک کو، کس ہاؤس کو خراب کر رہا ہے اور اس کی پاور کتنی ہے، اور اس کو اس زوڈک کے مطابق یا اس چیز کے بارے میں اس کو کیوں اتنی اسٹرینگتھ اور اتنی چیز نہیں دے رہا۔ پہلے میں بات آپ کو تھوڑی وضاحت کرتی چلوں کہ سٹارز کی اہمیت، ستاروں کی جو سٹونز کی جو اہمیت ہے وہ ستاروں کی تھوڑی سی کمی بیشی، ان کی خاصیت کے بارے میں، ان کا خراب یا اچھے ہونے کے اکارڈنگ چلتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مارس کی یعنی کہ مریخ کی پوزیشن بتا رہی ہوں، اس میرے کلائنٹ کے ہاؤس میں 4th میں اس کو مارس جو خراب پوزیشن میں تھا، اس ہاؤس سے ریلیٹڈ جو پرابلمس تھیں ان کو وہ زیادہ انہانس نہیں کر رہا تھا، اس کو اسٹرینتھ نہیں دے رہا تھا۔ تو اس لیے میں نے اسے ریکمینڈ کیا کہ مارس کے مطابق جو اس کا سٹون اس کو سوٹ کرتا ہے، اس کو فنگر بتائی، اس کو ڈے بتانا ہوتا ہے، اور اس کو ٹائم اور اس وقت کی جو ہمارے ٹائم کی ہماری ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، جو ٹائمنگ جو اسینڈنٹ کے مطابق چل رہا ہوتا ہے اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ سٹارز کو غلط پہننا بعض اوقات نقصانات دینے کے مترادف ہے، یعنی کہ ہم غلط دن میں غلط سٹار کے ساتھ اور ان سٹونز کو پہن لیں تو یہ بعض اوقات اچھا اثر دینے کی بجائے ہمیں الٹا اثر دینا شروع کر دیتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے سٹارز کی۔ سٹارز کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے 7 ستارے ہیں، سورج، قمر یعنی کہ چاند، مریخ، اس کے بعد عطارد، زہرہ، وینس، اور جوپیٹر، مشتری، اور ستارہ زحل یعنی کہ زحل ستارہ جو ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، سیٹرن۔ سورج کے حوالے سے دیکھا جائے، سب سے پہلے ہم سورج کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سورج کا جو اصل جو سٹون ہے وہ ہے روبی۔ روبی انگلش میں اور اردو میں اس کو یاقوت کہتے ہیں۔ اس کا ڈے کون سا ہے؟ اتوار۔ ستارہ کون سا ہے؟ سن۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس انسان کو، جس فرد کو، جس بندے کو سورج ستارہ زیچے میں قوت تھوڑی دے رہا ہو، اس کے زیچے میں اس کا زیادہ اثر نہ ہو رہا ہو، تو ہم اس کو اس دن اور اس کے مطابق یہ جو سٹون ہے ریکمینڈ کریں گے۔ اب اس نے کس فنگر میں پہننا ہے؟ میں آپ کو پامز کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ یہ انگلیاں جو ہیں، سب سے چھوٹی جو فنگر ہے وہ عطارد کی، دوسری انگلی جو ہے وہ سورج اور مریخ کی، تیسری انگلی جو ہے وہ اس کی ڈائمنڈ یعنی کہ زہرہ
اور سیٹن کی ہے جس میں ڈائمنڈ بھی پہن سکتی ہیں. اور یہ جو ہے سب سے انڈیکس فنگر یہ جوپیٹر یعنی کہ مشتری کی ہے. تو ان ماؤنٹس اور ان پامس کے مطابق ہم اس کو ریکمینڈ کریں گے. ہم بات کر رہے ہیں سورج کی، تو اس کی انگلی ہے یہ رنگ فنگر، کیونکہ اس کا اگر ہاتھ سے دیکھا جائے تو یہ چیز جو ہے یہ اس کی سن لائن ہے، یہ سن کی فنگر ہے. تو اس میں ہم سنڈے کے دن اور جو چیز اس کو سوٹ کرے گی ہم اس کی ساتھ یا اس کے ٹائم کے مطابق اس کو ریکمینڈ کریں گے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کلر کیسا ہوتا ہے. یہ یاقوت ریڈ کلر کا ہلکا سرخی مائل یہ کلر ہے. اور اس کی اصل پہچان، ویسے تو اصل جو سٹونز ہیں میں اس بارے میں اتنا نہیں جانتی کہ سٹونز کی خرید و فروخت یا سٹونز اصل کہاں ملتے ہیں. ویسے سٹونز کا آج کل بہت ایک مطلب عام جگہ پہ یا بہت زیادہ ہمارے بھی کچھ کلائنٹس ایسے ہیں جو ان چیزوں کو خرید و فروخت کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں. زیادہ تر یہ جو خریدا جاتا ہے سوات سے لے کے لیا جائے، ایران سے لیا جائے یا ٹرکی سے یا اسپین، مختلف ممالک سے اچھے قسم کے سٹونز درکار ہوتے ہیں یا ملتے ہیں، تو وہ دیکھ کے پہنا جائے. اب ہم نے جیسے بتا دیا کہ سورج کی کمی بیشی یا سن سٹار غلط ہو یا اس کا ایفیکٹ نہ ہو رہا ہو تو ہم اس کو ریکمینڈ کریں گے اس دن کے مطابق. اب بات کرتے ہیں قمر یعنی کہ ستارہ قمر یعنی کہ مون کی بات کرتے ہیں. تو وہ ایسا ہے کہ اس کا ڈے ہے منڈے کو، اور اس کا جو سٹون ہے وہ ہے پرل یعنی کہ موتی. یہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں ہمارے زیچے میں، ہمارے حساب کتاب میں یا اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ خراب ہو تو کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا؟ یہ یادداشت خراب کرے گا، بعض اوقات لکنت آ جاتی ہے زبان میں، اور بعض اوقات اس کا ایفیکٹ صحیح نہ ہو تو شادی اور لومینیڈیٹیز یعنی کہ دونوں کی اپوزیشن ہو سورج اور قمر کی، تو یہ اپنے ان کی کمپیٹیبلٹی میں بھی بعض اوقات یہ مسئلہ کرتا ہے. تو جب ہم دیکھیں کہ کسی کے سٹار میں مون اتنا پاورفل ہو کے نہ بیٹھا ہو یا اس کی اپنے ایفیکٹ پازیٹیو نہ دے رہا ہو تو ہم اس کو پرل یعنی کہ موتی ریکمینڈ کریں گے. اب اس کا ڈے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ منڈے اس کا دن ہے، تو ہم پیر والے دن اور اس کی جو فنگر ہے وہ بھی اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ پہن سکتے ہیں یا اس میں پہلی فنگر میں بھی پہن سکتے ہیں، انڈیکس فنگر میں جو کہ جوپیٹر کی بھی ہے اس میں بھی پہن سکتے ہیں، اور اس فنگر میں بھی پہن سکتے ہیں. اس کا دونوں طرف سے یہ فنگر بھی یعنی کہ یہ جو اس کو لٹل فنگر چھوٹی فنگر کہتے ہیں، اس میں ویسے تو عطارد یعنی کہ بدھ کی ہے لیکن اس میں ہم پرلز بھی پہن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں مارس کی یعنی کہ مریخ، ستارہ مریخ کے خراب ہونے سے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کا خراب ہونا شادی بیاہ میں رکاوٹیں اور شادی بیاہ کی زندگی میں ڈیلیز اور ہرڈلز اور نامطابقت پیدا کرتی ہے. کمپیٹیبلٹی کا بہت زیادہ کم ہونا، اور اسی کو ہم آگے لے کے چلیں تو یہ منگلیک یعنی کہ جو یوگ ہے، اکثر میں نے آپ کو اپنی پرانی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ جن کی شادی میں یا ہرڈلز یا نقصانات یا آگے نہ چل رہی ہو یا ڈیلیز ہوں تو اس کو ہم منگلیک کے نام سے کرتے ہیں. اور جن کا اپنے ہمارے زیچے میں چوتھے گھر میں، 8ویں گھر میں، 7ویں گھر میں اور 12ویں گھر میں ستارہ مریخ بڑھ گیا ہو یا اس کی نظرات غلط ہوں تو اس کو ہم یہ سٹون یعنی کہ ریکمینڈ کریں گے، اور وہ ہے مرجان یعنی کہ مونگا، اس کو ہم انگلش میں ریڈ کورل کہتے ہیں. تو اس کے پہننے سے ان چیزوں کے نقصانات میں کافی کمی بیشی آ جاتی ہے اور خاصا اس میں امپرومنٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا ڈے ہے منگل، مریخ کا دن ہے منگل، اور اس کی فنگر ہے رنگ فنگر. یہاں پہ یہ اس میں سن کی بھی پہن سکتے ہیں اور اس میں مارس کی بھی پہن سکتے ہیں. اور اس ڈے میں اور اس ڈے کی کچھ ساتھ اور کچھ ٹائم کے مطابق ہم اپنے کلائنٹس کو یہ ریکمینڈ کریں گے کہ جس کی یہ منصوبات
خراب ہوں اور جس کی پاور نہ ہو صحیح زیچے میں، اس کو ہم یہ چیز ریکمینڈ کریں گے، یعنی کہ کورل۔ اب چلتے ہیں بدھ کی طرف، یعنی کہ مرکری کی طرف۔ اس کا جو سٹون ہے وہ ہے ایمرلڈ۔ اس کو پنا بھی کہتے ہیں اور اس کو زمرد بھی کہتے ہیں۔ زمرد ویسے فارسی میں کہا جاتا ہے، لیکن اس کو پہننے سے ہمارے دماغی صلاحیتیں، ہماری یادداشت میں، حافظے میں زیادتی یعنی کہ کمی بیشی ہو جاتی ہے، اکثر یادداشت میں کمی ہو جاتی ہے، پڑھنے لکھنے میں جو زیادہ تیز نہ ہو، یا جس کو اکثر چیزیں بھولنے لگ جاتی ہوں، اور یا دماغی خلل ہو، نقصانات کر رہا ہو، تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بدھ والے دن، اور اس کی فنگر جیسے میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ فنگر ہے اس کی، اور اس میں پہننے سے اس کو فائدہ مل جاتا ہے، اور اس کا دن ہے بدھ۔ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ ہرے رنگ کا لائٹس اس کی ہوتی ہیں مناسب۔ کچھ لوگ مجھے اپنے کلائنٹس یہ بھی آ کے دکھاتے ہیں کہ وہ خاصا ڈارک کلر کا ہونے لگ گیا ہے، لیکن اب اس کی پہچان جو اصل ہے، اصل سٹونز تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں، اور ان کی اصل پہچان بھی جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایسے کرنے سے یہ بالکل ایسے ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن اب ان سٹونز کی کیونکہ کافی مقدار ہونی شروع ہو گئی ہے اور ہر جگہ سے یہ ملنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس سے ملتا جلتا جو سٹون ہے وہ پہننے سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب بات کریں گے دن کے مطابق اگر کریں تو جمعرات، اور جمعرات کا دن ہے ستارہ مشتری یعنی کہ جوپیٹر، جس کو یہ اپنے زیچے میں یہ ستارہ مشتری اتنی قوت میں نہ ہو، اس کا ایفیکٹ نہ کر رہا ہو، تو اس کے لیے ہم اس کا جو سٹون ہے وہ ہے پکھراج، ٹوپیز یا یلو سفائر۔ یہ ایک ہی نام ہے، اور یہ اس کی جو فنگر ہے وہ فرسٹ انڈیکس فنگر ہے، یہ ہے جوپیٹر کی انگلی، اور ہاتھوں میں بھی جب دیکھا جائے تو اس یہ جوپیٹر کا ماؤنٹ ہوتا ہے، تو یہ فرسٹ فنگر جو ہے یہ مشتری یعنی کہ ستارہ جوپیٹر کی فنگر ہے، اور اس میں یہ سٹونز پہننے چاہیے۔ یہ ہمیں دھن دولت، روپیہ پیسہ، ہماری پریسٹیج، عزت، روحانیت اور ان چیزوں میں فائدہ دیتی ہے۔ اگر یہ سٹار ہمارے زیچے میں، کسی کے زیچے میں غلط پوزیشن میں بیٹھ گیا ہو اور وہ اپنی قوت نہ دے رہا ہو، اپنی پاور فل مطلب نہ اس زیچے میں جا رہی ہو، تو ہم یہ چیز ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں، اور اس کا ڈے جو ہے وہ جمعرات ہے، اور یہ ہلکے زرد کلر کی ہوتی ہے، اور اس کو پہننے سے اس چیز میں اضافہ ہوتا ہے ہماری قوت میں، اور بعض کا شادی میں، شادی بیاہ میں کے بندھن میں، شادی کی مطلب ترقی میں اور کمپیٹیبلٹی میں بہت زیادہ سکھ ملنا شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد بات کریں گے جمعہ، یعنی کہ اس کا دن ہے، اور وینس یعنی کہ زہرہ ستارہ، اور اس کا جو سٹون ہے وہ ہے ڈائمنڈ یعنی کہ ہیرا۔ ڈائمنڈ کو بات کریں تو یہ ایکسپینسو بھی ہے، لیکن اگر اس کی مطلب بات کی جائے تو اس کا ہم اس کا ایک آلٹرنیٹ یا سبسٹیٹیوٹ بھی اس کا جو ہے، جو یہ چیز پرچیز نہیں کر سکتے، تو وہ اس کو فروزہ یعنی کہ فروزی کلر کا ہوتا ہے، وہ فروزہ بھی ایک سٹون ہے، وہ بھی پہن سکتے ہیں۔ اس کے منصوبات کیا ہیں کہ شادی بیاہ میں دیری، اور شادی بیاہ میں کمپیٹیبلٹی، اور شادی کا سکھ، اولاد کا سکھ، یہ چیز جو ہے یہ بھی ان کچھ سٹارز کے مطابق ہمیں اس میں بھی آگے مدد ملتی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے سٹارز میں، ہمارے زیچہ میں رونگ ہوں، غلط ہوں، تو ہم جمعے والے دن اس کو ریکمینڈ کریں گے کہ یہ پہننے سے آپ کو یہ چیزیں صحیح ہوں گی۔ اب جس کو ستارہ زہرہ یعنی کہ وینس، جس کے زیچہ میں اس کی پوزیشن سٹرونگ نہیں ہے، تو اس کی آپس میں بنتی نہیں ہے، شادی ہو جاتی ہے لیکن ان کی آپس میں بنتی نہیں، سسرال کے ساتھ ان کے مسائل رہتے ہیں، اور ہم میاں بیوی میں تھوڑی سی دوری ہوتی ہے، تو اس کا سکھ کرنے کے لیے ہم اس کو اس ڈائمنڈ کو یا فروزہ کو
ریکمینڈ کرتی ہیں. جمعہ اس کا دن ہے اور اس کی جو فنگر ہے وہ رنگ فنگر، یہی فنگر ہے جس میں ہم رائٹ ہینڈ کی ہمیشہ سٹونز جتنے بھی میں نے ریکمینڈ کرتی ہوں یا کیے جا رہے ہوتے ہیں یا جہاں پہ بھی میں نے اس کو پڑھا ہے تو اس کے رائٹ ہینڈ میں ہی پہننا چاہیے. تو ڈیز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تو اس کے مطابق یہ چیز ہو تو آپ لوگوں کو فائدہ ملے گا. اب بات کرتے ہیں ہفتہ یعنی کہ زحل، اور اس کا جو سٹار ہے وہ سیٹن انگلش میں، اور اس کا جو سٹون ہے وہ ہے نیلم یعنی کہ بلو سفائر. بلو سفائر گو کہ ہیرے کی طرح ہی مہنگا ہے، ڈائمنڈ کی طرح ہی، لیکن اس کو پہننے سے ہماری قسمت میں نحوستیں، ہمیں ڈراؤنے خواب جو آتے ہیں، ہماری قسمت میں جو ڈرا بیکس ہو جاتے ہیں، اکثر کمزوری ہو جاتی ہے جسمانی بھی اور روحانی بھی، اور ہم اپنے آپ میں یعنی کہ اپنے آپ کو بعض اوقات قسمت کا مطلب ہلکا سمجھتے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زیچے میں، کیونکہ سیٹن ایسا سٹار ہے جو سلو موونگ ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور اس کا دور بھی لمبا ہوتا ہے، اور اس کا ایک زوڈک میں اس کا جو پیریڈ ہے وہ بھی لانگ ہوتا ہے. تو یہ جس کی قسمت میں یعنی کہ جس کے زیچہ میں اچھا پڑ جائے تو اس کو بہت رائز اپ لے کے جاتا ہے، اور جس کو یہ تھوڑا غلط پڑ جائے تو اس کی قسمت میں یہ تھوڑا سا لو اس کی قسمت میں دیتا ہے، نحوست دیتا ہے، بیماری، دلدری اور غربت کو یہ زیادہ کرتا ہے. اگر یہ چیزیں کسی بھی ہاؤس میں اور اس کی پاور کم ہو تو ہم لوگ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں، ہم نیلم ریکمینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد اگر یہ چیز نہ ہو تو ہم اس کو، اگر یہ بہت مہنگی گو کہ یہ چیز ہے یہ سٹون، تو پھر ہم اس کو اوپل کہہ دیتے ہیں. اوپل پہننے سے، اوپل کو اتنی اس کو مطلب اتنا جان پہچان نہیں ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا ہے. اگر یہ اس کا یہ چیز مہنگی مل رہی ہو اور اس کو نہ پہنا جائے، استعداد نہ ہو، تو یہ پہن سکتے ہیں. اس کا دن جیسے میں نے بتایا ہفتہ ہے، اور اس کی نحوست کو دور کرنے کے لیے یہ کافی افیکٹ کرتا ہے. تو قارئین اور میرے بہت سے کلائنٹس جنہوں نے مجھے اس چیز پہ آج اور کافی دنوں سے مجبور کر رہے تھے کہ ہمیں آپ سٹونز کے بارے میں بھی معلومات بتائیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو اس چیز کی آگاہی نہیں ہوتی، اور وہ اس کو خوبصورتی کی بنا پہ اور اس کو بغیر پوچھے اور کسی بھی فنگر میں اس کو پہن لیتے ہیں. تو بعض اوقات ان کو اس چیز کا اچھا افیکٹ ہونے سے نقصانات ملتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میری اتنی مختصر سی باتیں تو بہت لمبی ہوتی ہیں، اگر میں اس کو ایک ایک سٹون یا ایک ایک چیز پہ آپ کو کروں تو میری ایک ویڈیو چلے گی، لیکن میں نے مختصر ٹائم پہ مختصر معلومات آپ کو جو پہنچائی ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ تھوڑی بہت نو ہاؤ ہو جائے گی اور ہو گئی ہوگی. تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ کے لیے کافی یہ چیزیں ہیں. اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ سٹونز، ہر سٹونز ایک جسمانی بیماری کا بھی علاج ہیں. کبھی موقع ملا تو میں اگلی ویڈیو میں یا کہیں کسی طرف آپ کو بتاؤں گی کہ بیماری کا علاج بھی سٹون سے ہوتا ہے. میڈیکل اسٹرالوجی میں جب ہم دیکھیں اس کو، جب میں پڑھتی تھی، بہت پرانی بات ہے، تو اس میں سٹونز بھی کافی اس کا اہم رول پلے کرتے تھے. تو انشاءاللہ میری ناقص معلومات جتنی تھی میں نے آپ تک پہنچا دی. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.